یہ کانا یخدم گرامر کے حساب سے یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ ایک دو دن کی بات نہیں تھی، بلکہ اس یہودی نوجوان کی یہ عادت تھی کہ وہ آتا تھا۔ اب اس میں دیکھیے کہ مسجد نبی میں آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ حضور کی خدمت کیا کرتا تھا۔ چند دن وہ نہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ جو نوجوان آتا تھا وہ آج کل نہیں آ رہا، ہم تو شکر کرتے ہیں کہ نہ آئے کوئی ہمارے پاس دوسرے مذہب کا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ گو اس کا مذہب کچھ تھا، آتا تو تھا نا، بیٹھتا تھا، خدمت کرتا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ کسی کو صرف زبان کی تبلیغ اور دعوت سے نہیں سیدھے راستے پر لا سکتے، آپ کا اخلاق، آپ کا رویہ، آپ کا کردار، آپ کا پیار، آپ کی محبت بہت سارے انسانوں کو بدل سکتی ہے۔ آپ زبان سے کچھ بھی نہ کہیں، آپ کے رویے بدل دیں گے دوسروں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ نوجوان آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ حضور وہ تو بیمار ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس چل کے گئے اور اس کی عیادت فرمائی، اور جب عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرانے بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے گھر میں عیادت کرتے ہوئے اسے اسلام کی دعوت دی، اور اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں انشراح صدر ہے اس پر تو قبول کر لو۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی نوجوان آیا کرتا تھا، گویا ہمیں جو دین کے کام کرنے والے ہیں، دین کے مبلغین ہیں، دین کے داعی ہیں، ان کو اپنے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اس پہلو کو رکھتے ہوئے اپنے دل و دماغ کو تمام انسانوں کے لیے کھول دینا چاہیے۔ بھائی اگر کوئی غلط آدمی آپ کے پاس نہیں آئے گا تو وہ صحیح کیسے ہوگا؟ جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول اور رحمت للعالمین ہو کر آپ جاتے ہیں اور اس کی عیادت کرتے ہیں، گویا یہ حضور کا عمل ہمارے معاشرے کو، اس طبقے کو درس دے رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، بڑی تو اللہ کی ذات ہے لیکن ہم بھی تو اپنے آپ کو سمجھ بیٹھتے ہیں۔ معاشرے کا وہ طبقہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے، یا کسی فیکٹری کا مالک ہے یا کسی ادارے کا سربراہ ہے یا کسی ملک کا سربراہ ہے، اس کو حضور کے اس عمل کو سامنے رکھنا ہوگا، اس لیے کہ جب یہ معاملہ اوپر سطح میں رواج پائے گا تو یہ خود بخود نیچے والی سطح میں آ جائے گا۔ صحابہ کرام کیوں لوگوں کی عیادت کے لیے جاتے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ تو میں یہ بات اس حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا بڑا رتبہ اور مقام دیا اور آپ ایک نان مسلم کے گھر جا کر اس بیمار کی عیادت کر رہے ہیں، اور اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ انسان بیمار جو ہے اس کو جب آپ دیکھیں تو انسان کی نظر سے دیکھیں، بیمار کو یہ نہ دیکھیں کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا دھرم کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، بس یہ دیکھیں کہ بیمار ہے اور انسان ہے۔ جائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیجیے اور اس کی جا کے خیریت کو دریافت کیجیے۔ اچھا علامہ صاحب، آج کا یہ دور جو ہے جس کو ہم نفسا نفسی کا دور کہتے ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ اس کی اپنی پرائرٹیز ہیں، بھاگ دوڑ رہا ہے اور اپنے لیے وہ مشکلات بھی بعض دفعہ پیدا کر لیتا ہے اس بھاگ دوڑ میں، تو اس دور میں بھی اس کی اہمیت سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ عیادت کے لیے جانا چاہیے، لیکن اس دور میں بھی کیا ہمیں اسلام یہی کہتا ہے کہ جناب ہم ضرور جائیں اور جا کے اس کا ٹیلی فون پہ ہی حال وال پوچھ لیں یا کوئی اور طریقہ کار استعمال کر لیں؟ کوئی ماڈرن طریقہ کار کا بھی اجازت ہمیں مل سکتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے آج جو کچھ آپ کر رہے ہیں دوسروں کے لیے، اگر آپ اس کو تھوڑی سی نظر بدل کے دیکھیں، دوسرے پہلو سے دیکھیں، تو آپ دوسروں کے لیے نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ تو قرآن پاک نے کہا کہ من عامل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، کہ جو شخص جو کام بھی کرتا ہے نیکی کا، اچھائی کا، وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو کام وہ برائی کا کرتا ہے دوسروں کے ساتھ، وہ یہ نہ سمجھے کہ دوسروں کے ساتھ برائی کر رہا ہے، وہ اپنے لیے برائی پیدا کر رہا ہے۔ اگر آج ہم ٹیلی فون پر خیریت پوچھیں گے تو ہم بھی تو انسان ہیں، کل ہم بھی تو بیمار ہو سکتے ہیں، پھر لوگ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر خیریت پوچھیں گے، پھر احساس ہوگا کہ ٹیلی فون پر خیریت پوچھنا یہ کافی نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم اپنا وقت نکال کے آج مریضوں کے پاس جائیں گے
تو یقیناً کل اس بستر علالت پر، اس بستر مرگ پر، اس بستر بیماری پر ہم نے بھی تو ہونا ہے. یہ تو نہیں کہ صرف وہ انسان تھا یا وہ بیمار ہوا، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی بیمار ہو سکتے ہیں. تو گویا آج اگر ہم جتنا سوشل کردار ادا کریں گے اور ایک دوسرے کو پوچھیں گے، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کریں گے، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے دوسروں کے بیماروں کے پاس جائیں گے اور ان کی خیریت پوچھیں گے، تو یہ ہم اپنے کل کے لیے ذخیرہ کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے سب کی، کسی کو بیمار نہ کرے. بزرگ کہا کرتے تھے قرض اور مرض سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، بچائے. لیکن ایک انسانی زندگی ہے، اس میں جہاں صحت ہے وہاں بیماری بھی ہے. تو ہمیں اس کی بہتری اگر ہمیں نہ بھی کرنا چاہیں تو اپنی بہتری تو کرنی چاہیے نا. اگر آج میں کسی کے پاس جاتا ہوں اور اس کی خیریت دریافت کرتا ہوں، اس کے پاس بیٹھتا ہوں، تو کل جب میں ہسپتال میں ہوں گا اور بیماری کے بستر پر لیٹا ہوا ہوں گا تو وہ لوگ ضرور آئیں گے میرے پاس. اور میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نیکی کو پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ دیتا ہے. آپ اپنی صحت کی زندگی میں اگر 10 آدمیوں کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں ایک نیکی کے بدلے میں 10 دیتا ہوں، تو آپ کے پاس 10 کے بدلے میں اللہ 100 بندے بھیجے گا. اور آپ کو اس وقت اس چیز کی قیمت کا احساس ہوگا کہ بیماری کے دن تنہا کاٹنا بہت مشکل ہوتے ہیں. گویا اسلام جہاں عبادات پر زور دیتا ہے، وہاں اسلام اس بات پر بہت تلقین کرتا ہے. مجھے اس حوالے سے ایک حدیث میں آپ سے اجازت چاہوں گا بیان کرنے کی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی یہ ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہوتے ہیں، اللہ اس میں بیان فرماتا ہے. تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے سے کہے گا کہ بھئی میں بیمار ہوا تھا اور تو میری بیمار پرسی کرنے نہیں آیا تھا. وہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تو کہاں سے بیمار ہوا تھا؟ اور اگر تو بیمار ہوتا تو میں تو ضرور آتا. فرمایا کہ فلاں بندہ جسے تو جانتا تھا وہ بیمار ہوا تھا. وہ کہے گا ہاں اللہ وہ تو بیمار ہوا تھا. فرمایا اگر تو اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے آتا تو اس بیمار پرسی کے وقت جب تو اس کے پاس بیٹھا ہوتا تو مجھے وہیں پا لیتا. گویا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تم کسی بیمار کو جا کے پوچھتے ہو تو وہ یوں سمجھو کہ تم نے مجھ سے میری خیریت پوچھی ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی اہم بات ہے. یعنی اسلام کتنا بڑا سوشل دین ہے کہ وہ صرف عبادات پر ہی نہیں اتنا فضائل بیان کرتا، بلکہ اس نے معاشرتی زندگی کی اور اس کی معمولات کو بھی کتنی بڑی فضیلت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اگر تم اس بیمار کے پاس جاتے تو اس بیمار کے پاس مجھے پاتے. کیا بات ہے، بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب یہ. اور اس حوالے سے ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ اس کے پاس جا کے اگر ہم بیمار کا حال احوال پوچھیں